الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد هدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.
وقال الله تعالى في كلامه المجيد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الذكر حادم اللذات يعني الموت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مائیں اور بہنیں، شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ من مات قامت قیامتہ. مفسرین لکھتے ہیں جس آدمی کی موت آئی اس کی قیامت آ گئی. قیامت کے آنے پر ہم سب کا ایمان و یقین ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی. ہم سب کو اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا. جو آدمی اچھائی کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جو آدمی برائی کرے گا وہ اپنی سزا اور اپنا عذاب دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو آدمی ذرہ برابر، ذرہ جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتے، کسی کوٹھری میں کوئی سوراخ ہو دیوار میں یا کھڑکی میں اور دھوپ وہاں سے اندر داخل ہو تو اس دھوپ میں باریک باریک ذرات اڑتے ہیں جس کو اپنے ہاتھوں سے ہم پکڑ نہیں سکتے. جب ہاتھ اس پہ رکھیں گے ذرات کٹ جائیں گے اس کی لائنیں، لیکن اس کو ہم پکڑ نہیں سکتے، اسے ذرہ کہتے ہیں. تو جو آدمی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس نیکی کا ثواب پالے گا، اور جو آدمی ذرہ برابر برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا. تو ہم سب کا ایمان و یقین ہے اس بات پر کہ ہمیں ایک دن اس دنیا سے مرنا ہے. اس لیے جو آدمی مر گیا اس کی قیامت آ گئی، اس کی قیامت شروع ہو گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں موت آتی ہے. موت ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں، خواہ وہ دنیا میں کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی مسلک کا ماننے والا ہو. ہر مذہب میں اور ہر مسلک کے لوگوں میں اس بات پہ یقین ہے کہ ایک دن اس دنیا سے مرنا ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ متفقہ فیصلہ ہے. دنیا میں ہر کسی کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے. اور موت نہ تو کسی چھوٹوں پر شفقت و محبت کرتی ہے، اور یہ موت نہ تو کسی بڑے پر اور نہ تو کسی بادشاہ پر اور نہ تو دنیا کے ظالم و جابر پر اپنے لیے اجازت مانگتی ہے. جب جہاں کوئی بھی ہو اور اس کی موت کا وقت آ جائے گا، موت وہیں پہ اس کو آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ فرما رہا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت آنی ہے. یہاں تک کہ موت کو بھی موت آئے گی. موت ایک یہ جان ہے. موت ہے کیا؟ موت کسے کہتے ہیں؟ انسانی جسم کے اندر ایک روح ہے، اس روح کی وجہ سے انسان زندہ ہے.
اور اس روح کی کیا حقیقت ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. لوگوں نے بہت کوشش کی، بڑی محنت کی روح کے بارے میں دریافت کر لیں. آج سائنس نے بہت ترقی کی ہے، سائنس نے تقریباً ہر میدان میں اپنا قدم رکھا، یہاں تک کہ روح کی جانکاری کے لیے بھی سائنس نے اپنا قدم رکھا کہ روح ہے کیا، روح کسے کہتے ہیں، کس چیز کا نام روح ہے. لیکن سائنسدان ناکام ہو گئے، سائنسداں کی کوشش فیل ہو گئی، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے روح کے بارے میں جان سے روح ہے کیا. تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا تقریباً 1400 سال پہلے کہ لوگ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. اس زمانے میں بھی لوگوں نے روح کے بارے میں دریافت کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ فرما دیا قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے روح تو اپنے رب کے حکم سے ہے. اور اسی روح کے نکل جانے کا نام موت ہے، اسی روح کے نکل جانے کا نام موت ہے. روح انسانی جسم سے نکل گئی، انسان کی موت واقع ہو گئی. اور موت یہ ایک ایسی حقیقت ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ یہ خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے. کسی مرنے والے کے پاس جب کسی کا موت کا وقت قریب ہو، ہم اس کے پاس بیٹھیں اور وہاں پر کلمہ پڑھیں، اس کو کلمہ کی تلقین کریں اور اس کو اس بات کی کوشش کریں تو اپنی زبان سے کلمہ پڑھے. طاقت نہیں ہوتی ہے، آدمی اس وقت بالکل مجبور ہوتا ہے، اپنی زبان کو حرکت نہیں دے پاتا اور اپنی زبان کو ہلا نہیں پاتا. لیکن نیک آدمی، مومن آدمی، وہ اپنے من میں کلمے کو پڑھتا ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. وہ دوسروں کی آوازوں کو سن کر اپنے من میں اپنی زبان کو ہلاتا ہے. ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے، ہم اس کو نہیں بوجھ پاتے، لیکن مومن کی یہی حقیقت ہے. مومن اپنے زبان سے اور اپنے من میں ان کلموں کو بار بار دہراتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والے کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اور اس کا یہ خاتمہ بالخیر کی علامت ہے. اس کی موت کلمہ طیبہ پر آئے تو اس کے خاتمہ بالخیر کی علامت ہے. اور اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے تم کسی کی موت پر زیادہ رو نہیں، صبر سے کام لو، زیادہ ماتم نہ کرو، زیادہ رونا پیٹنا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں. زمانہ جاہلیت میں کسی کی موت ہو جاتی، رونا پیٹنا، چلانا، ماتم کرنا، رواخوانی کرنا، یہ ان کی نشانیاں تھیں، یہ ان کی عادتیں تھیں. تو اسلام نے ان سے منع کر دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اسلام نے اس بات کی تلقین کیا ایمان والو تم اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعہ، دعائیں کرو، استغفار کرو، بخشش کرو. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو ماحول ہے میت کے دفنانے کے بعد جب تک میت دفن نہیں ہوتا ہے لوگ ماتم میں، سوگ میں رہتے ہیں، غم میں رہتے ہیں گھروں کے اندر. لیکن اس کے بعد جو ماحول بنتا ہے وہ ایسا ماحول ہے جو ایک غیر اسلامی ماحول ہے. ٹھٹا، ہنسی مذاق، آپس میں بحث کرنا، بس زبانی کرنا، آپس میں زور زور سے چلانا، یہ سب کیسا ماحول ہے؟ یہ سب اسلامی تعلیم کے سراسر مخالف ہے. ہونا تو یہ چاہیے ہم کسی کی موت پہ غمی مناتے ہیں، ہم اس میں استغفار کریں، بخشش کریں. اس لیے مرنے والا آدمی کس چیز کا محتاج ہے؟ ہماری بحث کا محتاج ہے، ہمارے لڑائی جھگڑے کا محتاج ہے، وہ چلانے کا محتاج ہے، ہنسی کا، ٹھٹھا کا، مذاق کا محتاج ہے. کہیں کہیں تو نوبت یہاں تک آتی ہے کہ کھانے پینے پہ وہاں پر برائیاں پیدا ہوتی ہیں. غمی کے اندر جو کھانے آتے ہیں ایک ایسا فیشن بن گیا ہے کہ وہاں پر عمدہ اور لذیذ قسم کے کھانے بھیجے جاتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ بھی اسلام نے اس سے منع کیا. فضول خرچی سے اسلام نے قطعی منع کیا. کھانا پہنچانا یہ اسلامی شریعت کے مطابق ہے کہ کسی کے انتقال سے گھر کھانا پہنچایا جائے، لیکن حسب ضرورت کے مطابق. تو کھانے پینے میں لڑائی جھگڑا، کھینچتان ہونا، آپس میں مخالفت پیدا کرنا، برائی پیدا کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ اسلامی ماحول کے سراسر خلاف ہے. اس لیے ہمیں اسلامی تعلیمات کو اپنانا چاہیے.
اسلامی تعلیمات کو اپنانا چاہیے. ہماری مائیں اور بہنوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے اسلام ہم سے کیا کہتا ہے, اسلام ہم سے کس چیز کی اجازت مانگتا ہے, اسلام ہمیں کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اپنی متوفی عنہا زوجہا 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. عام طور سے جو گھر والے جو غمی منائیں گے 3 دن غم کا اظہار کریں گے, لیکن جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. 4 مہینے 10 دن پردے کا پورا خیال کرے گی اور اسلامی جو تعلیمات ہیں روزے نماز کا پوری پابندی کرے گی اور قرآن کی تلاوت کرے گی, اپنے شوہر کے لیے بخشش و استغفار کرے. اسلام ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے. اور ہم اس بات کو بھی جانیں, ہمارے گھر میں کسی کی میت ہو گئی, بہت سارے لوگ ہیں جن کو اسلامی جو فقہی چیزیں ہیں اس کا علم نہیں ہے. ہم اس کے بارے میں نہ تو جانتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اب میت کے انتقال کرنے کے بعد اس کو غسل دینا ہے, اس کو غسل دینا اور اس کو کفنانا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اس مسئلے کو نہیں جانتے. غسل کیسے دیا جائے, اس کو کس طرح کفنایا جائے, نہ تو ہم جانتے ہیں اور نہ ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں. وہاں آ کر دیکھیں, بحث کرنے کا, بڑھانے کا, چلانے کا وقت بہت زیادہ ہے. لوگ بیٹھ جاتے ہیں, چلاتے ہیں, شور مچاتے ہیں, دوستوں تک آواز پہنچتی ہے, دوسروں کو تکلیفیں بھی ہوتی ہیں. کوئی بیمار ہو, کوئی پریشان ہو, کوئی مصیبت میں ہو, کہیں بچہ سو رہا ہے, کسی کو تکلیف پہنچتی ہے. لیکن ہمیں اس بات کا شوق نہیں ہے اور ہمیں اس بات کا ذوق نہیں ہے. ہم چل کر دیکھیں میت کو غسل دیا جا رہا ہے, غسل کس طرح دیا جائے گا اور اس کا کیا طریقہ ہے, اس کو کفنایا جائے گا, اس سے کفنانے کا کیا طریقہ ہے, ہم اس کو سیکھیں, اس کو جانیں. آدمی اگر انتقال ہوا, مرد کا انتقال ہوا, اس کو کتنے کفن میں غسل دیا جائے گا, عورت کا انتقال ہوا اس کو کتنے کفن میں غسل دیا جائے گا, اس کا طریقہ الگ ہے, اس کا طریقہ الگ ہے. جنازے میں کیا پڑھنا ہے, نماز جنازہ میں کون سی دعائیں مسنون ہے, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعائیں پڑھی تھی, اس کا کیا طریقہ ہے. ہمیں ان باتوں کو سیکھنا چاہیے. یہ 3 دن ہمیں موقع ملا ہے, 3 دن موقع ملا ہمیں سیکھنے کا, 3 دن موقع ملا ہمیں ان باتوں کو جاننے کا, لیکن ہم ان موقع کو ضائع کرتے ہیں. اور جو اسلامی تعلیمات ہیں ہم اس کو نہ تو جاننا چاہتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس بات کو جان لیں, آج کسی کی میت ہے, کل ہماری میت ہوگی. اس دنیا میں کسی کو بقا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, کل من علیہا فان, ہر چیز کو فنا ہے, ہر چیز کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اگر کسی ذات کو بقا ہے تو رب ذوالجلال کی وہ ذات ہے. رب ذوالجلال کی وہ ذات جس کو بقا حاصل ہے, جس کو دوام حاصل ہے. ورنہ وہ ملک الموت جو روح قبضے کرنے آتے ہیں ان کو بھی فنا ہے, ایک دن آئے گا وہ بھی فنا ہو جائیں گے. جبریل امین ہیں, جتنے فرشتے ہیں, جتنی دنیا میں تمام چیزیں ہیں رب کے علاوہ, رب العالمین کے علاوہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, اللہ بروز قیامت کہے گا آج کس کی حکومت ہے, آج کس کی بادشاہت ہے, آج کس کی طاقت ہے. صرف اللہ کی طاقت ہوگی, صرف اللہ کی طاقت ہوگی. اس کی طاقت کے علاوہ کسی اور کی طاقت کام نہیں آئے گی. اس لیے ہم اس بات کو جان لیں کہ ہر موت کو, ہر جاندار کو موت مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورہم, اور ہمیں اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اللہ کے ہاں زیادتی نہیں ہوگی, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کر دیا, کسی کے حق تلفی کر لی, کسی کا حق تھا اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا, نہ حق کے حق میں فیصلہ کر دیا, تو وہاں اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ, تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, جو آدمی جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, بہت بڑی خوش نصیبی ہے. جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں. آدمی بیمار ہوتا ہے, اس کو بچانے کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں, ہم اپنے بیمار کو بچا لیں, لیکن نہیں بچا پاتے.
موت مقدر ہے. اگر موت سے کسی کو بچنا ہوتا، اگر کوئی آدمی، کوئی حکیم اپنے آپ کو موت سے بچا سکتا، لقمان حکیم کو دیکھیے، بہت بڑے حکیم تھے لیکن اپنی موت کو اپنی حکمت سے نہیں بچا سکے. دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، دوسروں کا علاج کرتے ہیں موت سے بچانے کے لیے، خود نہیں بچ پاتے. کوئی نبی و رسول اپنی موت سے نہیں بچ سکتا. اگر کسی نبی و رسول کے پاس موت سے بچنے کی طاقت ہوتی تو امام الانبیاء محمد عربی علیہ السلام اپنے آپ کو موت سے بچا لیتے. لیکن موت یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا. شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ. موت یہ ایک ایسا جام ہے، موت یہ ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار کو پینا ہے. اور قبر یہ ایک ایسی اندھیری کوٹھری ہے، قبر یہ ایک ایسی اندھیری کوٹھری ہے جس میں ہر آدمی کو جانا ہے. والقبر باب کل نفس داخلہ، جس میں ہر آدمی کو جانا ہے، اس سے کسی کو نجات اور فرار نہیں. جو آدمی قبر میں کامیاب ہو گیا آگے اس کی کامیابی ہے، آگے اس کی کامرانی ہے. اور جو آدمی یہاں ناکام ہوا تو آگے کی منزلیں بڑی مشکل ہیں، بڑے کٹھن مراحل ہیں. قبر کے اندر جو عذاب ہیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ اے لوگو، جس موت سے تم بھاگتے ہو، جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں پکڑ لے گی، تمہیں پکڑ لے گی. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، سلیمان علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، اللہ والے ہیں، رسول ہیں، اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے حکومت دی تھی، بادشاہت عطا کی تھی. ان کے زمانے میں ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اے فرشتے جاؤ فلاں آدمی کی روح قبضے کر لو. ہند کے علاقے میں، ہندوستان کے اندر. وہ فرشتہ دیکھتا ہے وہ آدمی تو بیٹھا ہے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملک شام میں، وہ آدمی ملک شام میں ہے اور حکم ہو رہا ہے کہ ہندوستان اس کی روح قبضے کر لو. یہ کیسے ہوگا؟ وہ فرشتہ شام میں پہنچتا ہے اور اس فرشتے کو دیکھ کر وہ آدمی جو سلیمان علیہ السلام آواز میں گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے نبی، یہ کون آدمی ہے؟ میں اور آپ یہاں تو اکیلے ہیں، کوئی تیسرا یہاں تو آ نہیں سکتا. گیٹ پہ پہرا ہے، پابندیاں ہیں دروازے پہ، یہاں پہ کوئی آ نہیں سکتا. کہا یہ موت کے فرشتے ہیں، کہا یہ موت کا فرشتہ ہے. وہ آدمی کانپنے لگتا ہے، تھرانے لگتا ہے. اللہ کے نبی کو، رسول کو موت کی گھبراہٹ نہیں، وہ آدمی موت کے فرشتے کا نام سن کر کانپنے لگتا ہے. کہتا ہے اے اللہ کے نبی، ہوا کو آپ حکم دیجئے. ہوا ان کے تابع تھی، ہوا ان کی باتوں کو مانتے تھی، ہوائیں سلیمان علیہ السلام حکم سے چلتی تھی. کہا اے سلیمان علیہ السلام، ہوا کو حکم دیجئے، ہوا مجھ کو اڑا کر کہیں دوسری جگہ لے جائے تاکہ میں موت سے بچ جاؤں. اس لیے اس کو یقین ہو گیا تھا کہ موت کا فرشتہ ہے، میری ہی روح قبضے کرے گا. ہوا کو حکم دیتے ہیں، ہوا اس آدمی کو اڑا کر ہندوستان پہنچا دیتی ہے. اندازہ لگائیے کیسے پہنچا آدمی ہندوستان کیسے پہنچ گیا اور وہاں اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی قدرت دیکھیے. آدمی کہیں ہو، حکم کہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے آدمی وہاں اپنی موت کی جگہ پہنچ جاتا ہے. جہاں موت مقدر ہے وہاں کی مٹی اس آدمی کو کھینچ لیتی ہے اور وہ اپنی جگہ خود بخود پہنچ جاتا ہے. اس لیے ہم اس بات پر اپنے آپ کو ملامت ہرگز نہ کریں. کاش ہم یہ کرتے، کاش ایسا ہوتا تو ہم فلاں کو موت سے بچا لیتے. کوشش کرنا، محنت کرنا یہ انسان کا کام ہے، انسانی فطرت ہے کہ دعائیں کی جائیں، کسی کو بچایا جائے. لیکن موت اپنے وقت پہ مقدر ہے اور جب موت کسی کی آ جائے یہ پچھتاوا نہ کرے. کاش ایسا ہوتا تو بچ جاتا، کاش یہ ہوتا تو بچ جاتا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ کسی کی موت کو مؤخر نہیں کرے گا، ایک سیکنڈ کے لیے مؤخر نہیں کرے گا. جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا
موت کو اللہ مؤخر نہیں کرے گا. جا اجلھا، آدمی کہے گا کاش تھوڑا سا اور موقع ملتا، کاش تھوڑا سا اور موقع ملتا. ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. انسان کہے گا اے اللہ تھوڑی سی اور مہلت دے دے، میں صدقہ و خیرات کر لوں اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. صدقہ و خیرات کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اس کے پاس اگر پیسہ ہے، دولت ہے، سوچے گا سب کی سب پڑا رہ جائے گا، ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا. کاش میں اس کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور میرا شمار نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث: من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. انسان جب مر جاتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا. اور آدمی کو چاہیے وہ اپنی زندگی میں ان نیکیوں کو کر گزرے. اگر اس کے پاس طاقت ہے تو ان 3 نیکیوں کو وہ اپنی زندگی میں کر گزرے، اس لیے کہ کب کس کا وقت آ جائے کسی کو بھروسہ نہیں ہے. انقطع عنه عمل الا من ثلاث: من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ یعنی کوئی ایسا نیک کام کر جائے جس سے مرنے کے بعد دوسروں کو فائدہ پہنچے. پانی کا کام ہے، کہیں مسجد میں چندہ دے دیا، کہیں کوئی ہینڈ پائپ لگوا دیا، کہیں کوئی ایسا کام کر دیا جس سے عام مسلمانوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. ایک صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کی جانب سے صدقہ و خیرات کروں، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الماء، پانی. تو پتہ یہ چلا کہ مرنے والے کی طرف سے سب سے افضل صدقہ پانی کا صدقہ ہے. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک کنواں کھدوا دیا اور وہاں میں نے لکھوا دیا بیر ام سعد. یہ کنواں سعد کی ماں کی جانب سے صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس کنویں کا پانی عام مسلمانوں اور عام لوگوں کے لیے ہے. اس لیے پانی کا صدقہ کسی مرنے والے کی طرف سے سب سے افضل صدقہ ہے. اس لیے ہم جہاں لاکھوں روپے اس لیے خرچ کرتے ہیں اپنے احباب کو، اپنے والدین کو یا اپنے بھائی بہنوں کو موت سے بچا سکیں، تو اس کے مرنے کے بعد ہم اس کی طرف سے صدقہ جاریہ کر دیں، نیک کام کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں. اس لیے کہ سب سے زیادہ محتاج انسان مرنے کے بعد نیکیوں کا ہوتا ہے. تو صدقہ جاریہ او علم ينتفع به، یا ایسا علم ہے جس کو اس نے دنیا میں چھوڑا ہے اور اس علم کے ذریعہ دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. اگر وہ عالم ہے، کسی کو اس نے دین کی باتیں سکھلا دی، اس نے وہ قاری ہے، کسی کو اس نے قرآن پڑھا دیا، احادیث سکھلا دی، اور اس کے علم سے دوسروں تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے. کتابوں کو لکھ دیا، اس کتاب کے ذریعہ تفسیر کو لکھا، احادیث کی شروحات کو لکھ دیا، ان کے ذریعہ دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ اس کے لیے صدقہ بن گیا. اور آخری چیز جو بڑی اہم ہے، او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد. آدمی کے پاس اولاد ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی اولاد میں کسی کو عالم بنا دے، کسی کو حافظ بنا دے، کسی کو قاری قرآن بنا دے. یہ نیک اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. ہم نے کسی کو حافظ بنا دیا، بیٹا حافظ ہے، ہمارے مرنے کے بعد زندگی میں تو پیسہ بہت ہے، پیسہ لڑکا کمائے گا، دولت کما کر دے گا، لیکن مرنے کے بعد اگر وہ حافظ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، رمضان میں تراویح پڑھائے گا اور لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا، تو اس صدقہ کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. اگر لڑکا عالم ہے، اپنے علم کے ذریعہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا، اس کا ثواب اس کے والدین کو پہنچتا رہے گا. اس لیے ہمیں یہ چاہیے ہم ان صدقات کو معمولی نہ سمجھیں، اور جو چیزیں اہمیت کے قابل ہیں ہم ان کی اہمیت کو سمجھیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان 5 چیزوں میں 2 چیزیں یہ ہیں، اپنی تندرستی کو اپنی موت سے پہلے، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے. تندرستی ہے آدمی کے پاس، اللہ کی عبادت کر لے اپنی بیماری سے پہلے.
اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اس لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے اکثر الذکر حادم اللذات یعنی الموت، تم کثرت سے تمام لذتوں کو، دنیا کی تمام آرائشوں کو، دنیا کے تمام نعمتوں کو کاٹ دینے والی، سب کو چکنا چور کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی اپنی موت کو۔ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو اللہ کی یاد آئے گی، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو گے دوسروں کے ساتھ معاملات کو صحیح رکھو گے، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی توفیق دے گا، تم اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزارو گے۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کو جان لیں کہ دنیا فانی ہے اور یہ دنیا کی زندگی ایک محض دھوکہ ہے۔ کب یہ زندگی ہمیں دھوکہ دے دے اور اپنے اعمال کا سزا و جزا ہمیں یقین ہے اس بات پر اللہ کے یہاں کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ دعا رب العالمین ہمیں ایک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں اسلام پر قائم رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں انہیں مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ جو بیمار انہیں شفا یاب کر دے، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے بری کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی موت کو کثرت سے یاد کریں۔ موت کی یاد قبرستان کی زیارت سے بھی آتی ہے، اس لیے ہم اپنے والدین کی، اپنے اقربا کی اور جو لوگ ہمارے احباب ہیں ان کی قبروں کی زیارت کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے بخشش کریں۔ اللہ ہمیں اسلام پر قائم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔